حسن حسین نہ ہوتے تو یہ خوشیاں نہ ہوتی. تم نے خوشیاں دینے والوں کی خوشیاں چھین لی. یہ مجلس حسین کو اس کے اکیلے ہو جانے کا پرسہ دینا ہے. بھائی کمر کا زور ہوتے ہیں, بھائی کمر کا زور ہوتے ہیں, لیکن اس جنازے پر حسین نے نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی, نہیں کہا. اس لیے کہ حسین کو معلوم تھا ابھی میرے ساتھ غازی ہے, لیکن جب غازی کی لاش پہ آئے گا الان انکسر ظہری, عباس میری کمر ٹوٹ گئی. اور اگلا فکرہ بڑے بڑے مولا کے عزادار تشریف فرمائے, یہ مقتل کے فکرے کو اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے گا اور گھر جا کے نبی بھائی سوچئے گا کہ کیا کہا حسین ابن علی نے, عباس میری کمر ٹوٹ گئی, راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی. غازی کا تذکرہ آ گیا, کیونکہ خود میرے پاس بھی ایک دعا ہے اور آپ میں سے بھی اکثریت دعائیں لے کر آئی بیٹھی ہوگی. خدا سعادت بھائی کی محنت کو قبول کرے, آل محمد کے صدقے شکیل بھائی کی اہلیہ کو, میری بہن کو صحت دے. اور خصوصی التماس ہے, خدا مومن کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. آج شب جمعہ بھی ہے اور 9 چندی بھی ہے اور ربیع الاول بھی ہے, ایام عزا کی آخری شب جمعہ ہے, اور امیر بیٹا فاطمہ الزہرا کا اس کا نفیس جنازہ اٹھ رہا ہے, تیروں والا جنازہ, حسین کے ہاتھوں میں شہادت کے بعد زخمی ہو جانے والا جنازہ, در تیروں سے روندا جانے والا جنازہ, وہ جنازہ جہاں عباس تلوار ہاتھ میں لے کے تڑپتا رہ گیا اور مدینے میں حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس سے ذوالفقار کو واپس لے لیا. وہ جنازہ کہ جہاں علی کی بیٹیاں اور بہویں حسن کے نفیس جنازے سے ساری رات تیر کھینچتی رہی اور فرماتی رہی, قاسم اگر تو جوان ہوتا تو تیرے بابا کا جنازہ ایسے واپس نہ آتا. اور عباس اپنے ماتھے کو دیوڑی پہ ٹکرے مار مار کے, تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں جتنے مومنین و مومنات ہیں, خدا مومن کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. میری زندگی کی نہایت اہم ترین دعا ہے, میں آپ سے التماس کرتا ہوں جھولیاں پھیلا کر, میرا چچا ICU میں ہسپتال میں, دعا فرمائیے پاک بیوی امام حسن کے صدقہ انہیں صحت کاملہ اور زندگی عطا فرمائے. بس اب 2 جملے سننا, بڑا نفیس بیٹا تھا لیکن 9 مرتبہ زہر دیا گیا. جب پہلی دفعہ زہر ملا تو بہن ڈرتی تھی, عباس کے علاوہ باہر نہیں جانے دیتی تھی, اور غازی کی زندگی کا معمول تھا اگر کسی نے کوئی ہدیہ امام حسن کو دیا تو پہلے عباس خود کھاتا تھا, پھر مولا امام حسن کو دیتا تھا. لیکن ہائے 28 صفر 14 ملعونوں نے فرعون شام کے کہنے پر روزہ دار امام کو الماس نامی پتھر کا پیسا ہوا زہر شربت میں ڈال کر بطول کے نفیس بیٹے نے پیا, اور اب جو دروازے پر دستک دی فروا نے منہ سے نکلتا خون دیکھا, دوڑ کے بطول کی بہو نے بستر بچھایا, بطول کے نفیس بیٹا بستر پر آیا, حسن امیر تڑپنے لگا. اور مجھے امیر اور غریب کا فرق سمجھ میں آ گیا, جو اپنے گھر میں بستر پہ تڑپتا رہے اسے امیر کہتے ہیں, اور جو کربلا کی تپتی ہوئی نیند پر ٹکڑے ٹکڑے لاشیں میں وہ حسین غریب ہے. اجر و فضل اللہ, ابھی زیارت نہیں آئے گی, 2-4 جملے, ہر آنکھ میں آنسو ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ اب آئندہ کی مجلسوں میں حسن امیر کا تذکرہ ہوگا یا پھر اگلے سال. قاسم جی بابا, پھپھیوں کو اطلاع کر, ارے جناب قاسم 3-3.5 سال کی عمر ہے, کہ میرا جب میں عرض کروں گا زیارت اس وقت آئے گی. میں نے اس لیے مختصر فضائل پڑھے تاکہ میں تفصیل سے سرکار مجتبیٰ کا تذکرہ کر سکوں.
لیکن خیر اب میں اتنی تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک فکرہ کہتا ہوں۔ صاحب خلاصۃ المصائب نے لکھا 3.5 سال کے بچے نے حیرت سے باپ کے چہرے کو دیکھا اور ماں لپٹ گئی قدموں سے امام حسن کے، کہا مولا 3 سال کا بچہ کیسے بتائے گا؟ تو ایک مرتبہ امام حسن امیر نے بچے کو قریب بلایا، اپنے ہاتھوں سے قاسم کا گریبان چاک کیا اور مدینے کی مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی۔ کیا مولا قاسم کو یتیموں والے شکل میں کیوں بنا دیا؟ کیا فرما تو نے کہا نا میرا بچہ بول نہیں سکتا؟ ارے قاسم کو بولنا نہیں پڑے گا، قاسم کو دیکھ کے پھوپھیاں پہچان جائے گی جب مدینے میں اجڑنے والی ہے۔ یاد رکھنا سامعین گرامی، جنازے میں 10,000 بندے ہوں لیکن سارے کے سارے نہیں روتے، کوئی کدھر کوئی ادھر کوئی ادھر، لیکن صدیقی صاحب جو اپنا ہوتا ہے وہ اس رنگ میں روتا ہے کہ بندوں کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا۔ آج حسین کے ساتھ جنازہ اٹھا کر اس رنگ میں رونا کہ فرشتے رسول اللہ سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا لگتا تھا، یہ جو ماتم کر کے رو رہا تھا یہ آپ کا کیا لگتا تھا۔ بچہ چلا، بچہ دروازے پہ آیا، رونے کی آواز فضا تک پہنچی، بی بی فضا دروازے پہ آئی تو بچے تو بڑی جلدی آ گیا ہے، ابھی زینب نماز سے فارغ نہیں ہوئی، یہ قاسم کے رونے کی آواز نہیں اماں میں مانگنے والا نہیں ہوں۔ بی بی زینب دوڑی، کہا اماں فضا جھڑکنا نہیں، اس کی آواز میرے قاسم سے ملتی ہے۔ اب جو بی بی نے دروازہ کھولا، قاسم کی یتیموں والی شکل دیکھی، رو کے کہا کو میری طرف دیکھی، ابھی نہیں آئے کسی آگا، کلثوم میری طرف آؤ، میرا برقع لے کر آؤ۔ اب یہ فکرہ سن لینا، ارے جس کے لاشے پہ زینب برقع پہن کر آئے وہ امیر ہوتا ہے، اور جس کے لاشے پہ ہتھ کریا پہن کر فاطمہ کی بچی آئے، ادھر بی بی نے قدم رکھا، حسن کے ٹکڑے باہر آئے، امام حسن نے اپنی ابا ڈالی، عزاداران امام حسین نے ختم کر دی، حسین نے غسل دیا، سجاد نے کفن پہنایا، جنازہ باہر چلا، شریف گھروں کی طرح بیویاں دروازے میں رکی، جنازہ قبر رسول کی طرف آیا، یا سامنے تیروں کی ایک بوچھار، حسن کا جنازہ کبھی آگے گیا کبھی پیچھے گیا، عباس دوڑ کر آئے، بی بی مجھے ذوالفقار دے دے، حسن امیر کے جنازے پر مدینہ کے شہر میں تیروں کی بارش۔ یہ ایک مرتبہ غازی واپس آیا، حسین تیروں کے سامنے رو رو کے کہتا تھا نہ مارو